اصلاحی بیانات، فقہی معلومات اور مستند دینی تعلیمات کے لیے مولانا احمد مدنی عباسی چینل سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب الجود والکرم والجمال وعلی آلہ واصحابہ الذین اولی الفضل والکمال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں حضور کریم رؤوف الرحیم، سب محبت اور بلند آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مخصوص اعمال فرماتے تھے یا جن اعمال میں حضور کے اضافہ ہو جاتا تھا، میں نے اس کا تذکرہ گزشتہ جمعہ بھی کیا۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل اس جمعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اگلے جمعے ایک اور عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رمضان ہی کے ساتھ خاص ہے، اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت درست طریقے سے بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ اس قدر کثیر تھا کہ کوئی سائل، کوئی سوالی، کوئی مانگنے والا کبھی حضور کے در سے خالی نہیں گیا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کرتے تھے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو اتنی بڑی سخی ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سخاوت فرماتے کہ تیز ہوا کے جھونکے بھی حضور کی سخاوت سے پیچھے رہ جاتے تھے۔ اسلام نے امیر اور غریب کا بڑا متوازن نظام بنایا ہے۔ جسے اللہ رب العزت نے دولت کی نعمت سے نوازا، اسے اللہ تعالیٰ نے شکر کا حکم دیا۔ جسے اللہ رب العزت نے دولت لے کے آزمایا، اللہ نے اسے صبر کا حکم دیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے صاحب حیثیت، صاحب ثروت لوگوں کو غرباء کا خیال کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ماہ مبارک میں انفاق فی سبیل اللہ کی کثرت فرماتے تھے۔ میں نے سورۃ البقرہ کی جو آیت تلاوت کی ہے، سورۃ البقرہ کی اس آیت اور اس کے بعد کی آیت میں اور دیگر تمام صورتوں میں متفرق مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ایک مقام پر تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مال کو خرچ کر لو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن تمہیں موت آئے گی، اور پھر تم چاہو گے کہ کاش میں ایک مرتبہ زندہ ہو جاؤں تو جو پیسہ پیچھے چھوڑ آیا ہوں وہ اللہ کے راستے میں جا کے خرچ کر دوں گا۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کسی آدمی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ میں دنیا میں واپس نہیں بھیجتا۔ مرنے کے بعد تو جہان ہی اور ہے، قبر کا جہان، برزخ کا جہان۔ مرنے کے بعد اگر کچھ کام آئے گا تو وہ جناب محمد رسول اللہ، سب کہیے صلی اللہ
अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पे अमल काम आएगा। मुझे एक बात याद आ गई, मैं वो सुना देता हूं। अकबर बादशाह गुजरा है हिंदुस्तान का, उसका नौरतन था, हिंदू था, बैरबल। एक मर्तबा अकबर बादशाह की रात के अंधेरे में आंख खुली आधी रात को, तो देखा सारे चिराग बुझे हुए हैं और घुप अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा। घबरा गया। था तो मुसलमान, अगरचे उसने दीन का मजाक भी बनाया दीन इलाही के नाम पर। और ये जो बैरबल था उसका नौरतन, ये वाहिद हिंदू था जो दीन इलाही का पैरोकार भी बना। जब सुबह ये जागा अकबर बादशाह, तो घबराया हुआ था कि इस कदर अंधेरा और मेरे खुद्दाम भी महल के अंदर मौजूद, मेरे हरम के अंदर औरतें भी मौजूद, और मैं अंधेरा देख के दुनिया की जीती जागती जिंदगी में घबरा गया। कब्र के अंधेरे में मेरा क्या हाल होगा। घबरा गया, परेशान हो गया। तमाम वजीरों को बुलाया, मुशीरों को बुलाया। हर एक ने तसल्ली दी कि नहीं जी, अल्लाह ताला करम फरमाएंगे, आप गरीब जिस तरह खुशामदी होते हैं। सब ने खुशामदें की, लेकिन वो मुतमईन नहीं हुआ। उसे पता था अपने करतूतों का, इत्मीनान नहीं हुआ उसको कि कब्र के अंधेरे में मेरा होना क्या है। तो बैरबल जो हिंदू था, बाज़ औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी फाजिर आदमी के मुंह से भी कलमे हक निकलवा देते हैं। बैरबल हिंदू ने एक बात कही, वो बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं और फिर अपने मौजू पे आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। बैरबल ने कहा, बादशाह सलामत, घबराइए मत। आप जिस नबी के उम्मती हैं वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, सब कहिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 23 साल इस दुनिया में गुजारे हैं, और उन 23 साल के मुख्तसर अरसा में हुजूर की नबूवत का नूर पूरी दुनिया के ऊपर फैल चुका है। अब चूंकि आपके पैगंबर विसाल फरमा के जेरे जमीन जा चुके हैं, तो अब आपके पैगंबर का नूर जमीन के नीचे जा चुका है, तो कब्र में अंधेरा नहीं होगा। था हिंदू, उसने बादशाह को मुतमईन करने के लिए बात कह दी। लेकिन कमाल है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत शान का कि उसकी इस बात की तायीद उलमा के अकवाल से होती। कब्र में जब मुझे और आपको दफन किया जाएगा, एक दिन आएगा, मैं ये नहीं कहता जिनको कब्र में दफन कर दिया गया, मुझे और आपको भी किया जाएगा। अल्लाह हम सबको इज्जत के साथ तदफीन व तजहीज़ व तकफीन नसीब फरमा दे। तो कब्र की तारीकी में मुनकर नकीर आएंगे। कौन आएंगे? बोलिए, कौन आएंगे? मुनकर नकीर। ये लफ्ज मुनकर है, मुनकिर नहीं है। लोग कहते हैं मुनकिर नकीर, वहां कोई मुनकिर नहीं होगा कब्र में। कब्र में जाने के बाद तो जो मुनकिर है वो भी इकरारी बन जाएगा कि मैं मानता हूं। वहां कोई मुनकिर नहीं होगा। ये मुनकिर तो यहां पे है, वहां मुनकर नकीर आएंगे। और ये मुनकर नकीर दो जो फरिश्ते हैं, ये मुनकर नकीर इनके नाम नहीं है, इनकी खूबियां हैं। ये नाम नहीं है इन मलाइका के, इनकी खूबियां हैं। मुनकर मानी ओपरा, बेगाना, अजनबी, अनजान। वो जो दो फरिश्ते आएंगे मुनकर नकीर, अल्लाह ने उनका नाम और सिफत बताई है, वो ये समझाने के लिए कि लोगों तैयार हो के आना। वो यार बन के नहीं आएंगे, वो दोस्त बन के नहीं आएंगे, वो ओपरे बन के आएंगे, अनजान बन के आएंगे, बेगाने बन के आएंगे। और वो जब बेगाने बन के आएंगे तो वो पूछेंगे मन रब्बुक, मा दीनुक। और रिवायत में है कि एक जुमला कहेंगे, माज़ा तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, इस आदमी के बारे में तेरा क्या ख्याल है। और इस आदमी से मुराद हुजूर की ज़ात होगी। अब यहाँ पे सवाल है कि हुजूर तो होंगे नहीं, तो माज़ा तक़ूलु ली हाज़र रजुल का क्या मतलब? इशारा करना कैसे सही हुआ? तो याद रखिए, जो कोई चीज़ अजीम शान होती है, बड़ी होती है, उसकी हैसियत, उसका मकाम, उसका मर्तबा बड़ा होता है, तो उसका नाम नहीं लिया जाता, इशारे से पहचान लिया जाता है। जब किसी मजलिस के अंदर कोई बहुत बड़ा आदमी मौजूद हो तो उसका नाम कोई नहीं लेता, बल्कि साथ वाले से पूछते हैं ये हजरत साहब कौन है। इशारा भी नहीं करते, नाम भी नहीं लेते, कहते हैं ये हजरत साहब। सब समझ जाते हैं कि किसका पूछा जा रहा है, वो उस बड़े आदमी का जो महफिल मजलिस में मौजूद है। तो इसलिए फरिश्ते पूछेंगे माज़ा तक़ूलु ली हाज़ा रजुल, इस आदमी के बारे में क्या कहते हो। और दूसरा कौल उलमा का, और ज्यादा उलमा का यही कौल है जिस कौल से उस बैरबल हिंदू की तायीद होती है, वो ये है
کہ جب منکر نکیر آ کے کہیں گے کہ ماذا تقول لہذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو جو حضور کا غلام ہوگا، توجہ، جو حضور کا تابع دار ہوگا، جو پیغمبر کا حبدار ہوگا، جانثار ہوگا، جو دنیا کی دھرتی پر نبی کا وفادار ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اس کو اپنی زیارت نصیب فرما دیں گے، چہرہ انور سامنے آ جائے گا۔ اور اپنے وجدان اور محبت میں کہتا ہوں کہ جو ساری زندگی حضور کے نام پہ چلتا رہا، جو حضور کے نام پہ تانے سنتا رہا، باتیں سنتا رہا، لیکن حضور کی سنت کو نہیں چھوڑا، نبی کے لباس کو نہیں چھوڑا، نبی کے انداز کو نہیں چھوڑا، نبی کی پیروکاری کو نہیں چھوڑا، جب منکر نکیر آ کر پوچھیں گے ماذا تقول لہذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو میرے اور آپ کے بولنے سے پہلے انشاءاللہ آقا بولیں گے فرشتوں اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، آج مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ تو قبر میں کام آئے گی تو حضور کے اعمال اور حضور کی غلامی کام آئے گی، تو جس کے اعمال نبی والے وہ کامیاب۔ تو حضور کا عمل رمضان میں تھا سخاوت میں کثرت، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر سخاوت کا حکم دیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے۔ سنیے میں آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے دانہ زمین میں بویا، ایک دانے سے 7 بالیں نکلیں، کتنی بالیں؟ اور ہر بال کے اندر 100 دانے، دانہ ایک بویا نکالے 700۔ اللہ رب العزت فرماتے میرے راستے میں مال خرچ کرنے کی مثال بھی ایسے ہے کہ تم ایک لگاؤ گے، جس طرح زمین میں دانہ جب بوتے ہیں وہ آنکھوں سے چھپ جاتا ہے نا، کہیں نظر ہے، اسی طرح اللہ کے راستے میں جو اس زندگی میں خرچ کرتے ہیں وہ بظاہر بینک سے نکل جاتا ہے، آپ کو میسج آ جاتا ہے اتنے کم ہو گئے، دراز میں رکھے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے اتنے کیا ہو گئے، کم ہو گئے، نکل گئے، گم ہو گئے، لیکن وہ گم نہیں ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں تو ایک دنیا میں دے گا، میں آخرت میں تجھے ایک کے بدلے میں 700 دوں گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے قرآن مجید میں متعدد مقامات آئے ہیں، ایک مقام تو یہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ایک دو گے تو 700 گنا کر کے دوں گا۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ایک دو گے تو میں 10 گنا کر کے دوں گا، کتنا گنا؟ اور ایک مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو میرے راستے میں خرچ کرے گا میں اس کو 10 اور 700 کیا، میں اسے بے حساب عطا کروں گا۔ یہ 3 باتیں مختلف ہیں۔ علماء تفسیر نے تینوں باتوں میں بظاہر تعارض ہے کہ 700 ملے گا، 10 ملے گا یا بے حساب ملے گا، کتنا ملے گا؟ علماء تفسیر نے اس کی وجوہات لکھی ہیں، ان میں تطبیق دی ہے، وہ سماعت فرمائیے۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو بندہ حساب کتاب کر کے اللہ کے راستے میں دے گا اللہ اسے حساب کتاب سے ہی دے گا، اور جو بغیر گنے بغیر حساب اللہ کے راستے میں دے گا اللہ رب العزت اسے بھی بغیر حساب کے عطا فرمائے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق اخلاص سے ہے۔ کس سے ہے جی؟ جو جتنا اخلاص قلب، خلوص قلب سے اللہ کے راستے میں دے گا اللہ رب العزت اس کو اتنا زیادہ دے گا۔ اخلاص کم ہے تو 1 کے 10، زیادہ ہے تو 1 کا 700، اور اگر اخلاص اعلیٰ ترین درجے کا ہے تو اللہ رب العزت 1 کے بدلے میں بغیر حساب کے عطا فرمائے گا۔ اور ایک مطلب جو زیادہ صحیح ہے وہ بھی سن لیجئے کہ ان تینوں باتوں کا تعلق کیفیت سے ہے۔ بولیے کس سے ہے جی؟ بولیے کس سے ہے؟ کیفیت سے۔ غریب یہ نہ سمجھے نا کہ یہ بیان امیروں کے لیے ہو رہا ہے، وہ بھی سنیے۔ اس کا ایک کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا 3 باتوں کا تعلق کیفیت سے ہے کہ ایک آدمی ہے جو کروڑ پتی ہے، وہ اللہ کے راستے میں 100 روپے دے رہا ہے، کتنے روپے دے رہا ہے؟ اور ایک آدمی ہے جس کے پاس کل چند ہزار ہیں، وہ ان میں سے کیا دے رہا ہے؟ 100 روپے دے رہا ہے۔ اور ایک آدمی ہے جس کے پاس ہے ہی 100 روپیہ اور وہ اپنی ساری متاع کل اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے۔ تو جو پہلا آدمی ہے اللہ اسے 1 کے بدلے میں 10 دے گا، جو 1000 پتی 100 دے رہا ہے اللہ اسے 1 کے بدلے میں 700 دے گا، اور یہ جس نے ساری متاع اپنی اللہ کے راستے میں قربان کر دی ہے، 100 تھا وہی 100 ہی دے دیا، اللہ رب العزت فرماتے میں اسے بے حساب عطا کروں گا۔
تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، رمضان کے مہینے میں خرچ کرنا، حضرات صحابہ نے خرچ کر کے دکھایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اس کا حکم دیا ہے۔ اور یہ خرچ بھی کس میں سے کرنا؟ کس میں سے کرنا؟ پاکیزہ مال میں سے کرنا۔ بولیے کس میں سے خرچ کرنا؟ پاکیزہ مال میں سے کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو اپنے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں دو جو حلال ہے۔ رمضان میں مہنگا کر کے بیچا اور افطاری کرا رہا ہے، ذخیرہ اندوزی کر کے مال بناتا ہے اور صدقے خیرات کرتا ہے، دو نمبری دھوکے سے غبن سے مال ہڑپ کر جاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے راشن چلاتا ہے۔ اللہ کو ایسے مال کی کوئی ضرورت۔ اللہ فرماتے ہیں جو خرچ کرنا ہے رزق حلال میں سے خرچ کر، ایک خرچ کرے گا 10 گنا دوں گا، 100 گنا دوں گا، بغیر حساب کے دوں گا۔ اور صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، حضور نے کرنے کی ترغیب دی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، کتنا سونا ہو؟ تولے 2 تولے کی بات نہیں ہے، گرام 10 گرام کی بات نہیں ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنا قرضہ اتارنے کے بعد 3 راتوں کے اندر سارے احد پہاڑ کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ اور حضرات صحابہ نے خرچ کر کے دکھایا ہے بھائی۔ حضور نے جب چندہ مانگا تبوک میں، تو حضرت عثمان 1/3 مال لے کر آئے۔ کتنا لے کر آئے؟ اچھا، یہ جو تبوک میں جو صحابہ نے مال حضور کو دیا ہے، اس میں حضرت ابوبکر کی شان بیان کی جاتی ہے، اور ابوبکر کی شان تو کجا در کجا، اس کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن حضرت صدیق اکبر کے مقام و مرتبے میں حضرت عثمان، حضرت عمر، ان کا جو مخصوص ایک مقدار ہے مال خرچ کرنے کی، اس کو بعض اوقات نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آپ سوچئے ذرا، حضرت عثمان نے 1/3 مال دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاس 3 لاکھ کل ہو، سارا سرمایہ 3 لاکھ ہے، 3 کروڑ ہے، آپ اس میں سے 1 کروڑ دے دیں گے اللہ کے راستے میں؟ کون ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ بتائیے مجھے۔ یہاں تو جس کے پاس جتنا آ جائے وہ اتنا بخیل بنتا ہے۔ حضرت عثمان نے فرض کریں اگر ان کے پاس 3 کروڑ کل مال و دولت تھا تو 1 کروڑ لا کے حضور کے دامن پہ قربان کر دیا، اور حضور نے ایسے ادھر دیکھے، ایسے حضرت عثمان کا مال دینار دامن میں تھے، ایسے حضور دیناروں کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے، نیچے گراتے اور فرماتے ما علی عثمان اللہ یعمل بعدا، عثمان اگر قیامت کے دن تک تو کوئی بھی نیکی نہ کر تو تیرا یہ صدقہ تجھے جنت میں بھیجنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر نے کیا کیا؟ آدھا مال لے کر آ گئے، آدھا مال۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت میں نے ہر چیز کو آدھا کیا، پہننے کے 2 کپڑے تھے تو 1 جوڑا رکھ دیا حضور کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے، گھر میں 2 برتن تھے تو 1 برتن رکھ دیا اسی سامان میں کہ جہاد میں کسی مسافر کے کام آئے گا، سواریاں 2 تھیں تو 1 سواری حضور کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے الگ کر دی، ہر چیز کو آدھا کیا۔ مجھے بتائیے، واللہ للہ مجھے بتائیے گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، میرے اور آپ میں سے کوئی ہے جو اپنی آدھی جائیداد کو دین کے نام پہ قربان کر دے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آدھا مال حضرت عمر نے حضور کے نام پہ قربان کر دیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج یہ مثال تلاش کرنے نکلیں گے، آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ کوئی شخص اپنی ساری جمع پونجی، ساری متاع حیات کا آدھا حصہ نکالے اور اللہ کے دین پہ قربان کر دے۔ یہ قربان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے لیکن عمر، تیرے اندر اللہ نے وہ صفات رکھی ہیں، وہ خوبیاں رکھی ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ کا نبی ہوتا۔ آدھا مال لائے ہیں حضرت عمر حضور کے نام پہ، آدھا مال، تھوڑی بات نہیں ہے۔ اور حضرت عمر فرماتے تھے کہ میں نے دل میں سوچا کہ آج میں ابوبکر سے آگے نکلا ہی نکلا، آج میں نکل گیا، آج ابوبکر پیچھے رہ گیا، آج میں آدھا مال لایا ہوں، اتنا زیادہ مال ہے میرا، ہائے۔ لیکن فرماتے ہیں جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا ابوبکر آ رہے ہیں تو سر پہ امامہ کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں،
जिस्म पे लिबास कोई नहीं, बोरी बांध के नंगे सर नंगे पांव कुल मताए हयात, सारा सामान अबू बकर हुजूर के कदमों पे कुर्बान करने के लिए ले आए। हजरत उमर फरमाते आगे पीछे की तो बात ही क्या रहती, वहां तो सवालो जवाब ही बदल गए, सवालो जवाब ही बदल गए। हजरत उमर फरमाते हुजूर ने मुझसे पूछा उमर कितना लाए हो, मैंने कहा हुजूर आधा लाया हूं। लेकिन फरमाते हैं जब अबू बकर की बारी आई तो अबू बकर से हुजूर ने यह पूछा ही नहीं कि अबू बकर कितना लाए हो, बल्कि फरमाया मा अब कई तली अहली का या अबा बकर, अबू बकर ये तो ले आए हो सही है, ये बता पीछे क्या छोड़ आए हो, पीछे क्या छोड़ आए हो। ये कलमा ये बात वही बंदा कर सकता है जो किसी के माल को अपना माल समझता हो। क्या मकाम है हजरत अबू बकर का और क्या जज्बा है अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का। आज मैं और आप नाम पैगंबर का लें, नाम नबी के सहाबा का लें और जेब से एक धेला निकालते हुए हमें तकलीफ हो, कितने दुख की बात। रमजान का महीना है, मेरे आपके घरों में अफ्तारी बनती है, सहरी बनती है। इस महंगाई के दौर में कई सफेद पोश घराने ऐसे हैं, वल्लाह मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं, मैं आपको बता नहीं सकता। हजरत जिनके पास घी तो दूर की बात है, चलो घी के बगैर भी गुजारा हो जाए, आग जलाने के लिए माचिस लेने के पैसे नहीं। कमाल करते हैं। यहां लाहौर में आप जाएं मगरिब के बाद किसी बड़े रेस्टोरेंट पे जाके देखें खाने का क्या हशर होता है। अफ्तार बुफे लगे हुए हैं और आपके मुल्क पाकिस्तान के अंदर आधे से ज्यादा तबका ऐसा है जिनके पास सहरी और अफ्तारी में खाने के लिए कुछ नहीं है। और हम नाम लेते हैं हुजूर का, नाम लेते हैं हुजूर के हुबदारों का, हुजूर के जानिसारों का। हुजूर ने जब हजरत अबू बकर से पूछा वक्त मेरे पास कम है, तवज्जो मुकम्मल फरमाइए, तवज्जो है सबकी। ये जो हजरात पीछे हैं ये इससे ऊपर की मंजिल नहीं, उससे ऊपर की मंजिल पे भी जगह का इंतजाम मौजूद है। अगर बाहर भी जगह मुकम्मल हो चुकी है तो ऊपर ऊपर तशरीफ ले जाइए, लेकिन वहां पे शायद बयान की आवाज ना आए तो बयान सुनना है तो यहीं पे जगह बना लीजिए, फिर नमाज में ऊपर चले जाइएगा। तवज्जो, माँ अब कई तली अहलिक, अबू बकर पीछे क्या छोड़ा है। खूब तवज्जो चाहता हूं भाइयों, खूब तवज्जो चाहता हूं, खूब तवज्जो चाहता हूं। अबू बकर पीछे क्या छोड़ के आए हो। हजरत अबू बकर ने क्या फरमाया। हजरत ये जुमला भी बड़ा अजीब है, ये जुमला भी बड़ा अजीब है। हजरत अबू बकर ने फरमाया या रसूल अल्लाह, अल्लाह का और आपका नाम छोड़ आया हूं, बाकी जो मिला वो ले आया हूं। अब यहां पे एक बात कर दूं इजाजत हो तो, मोमिन को तो अल्लाह ही काफी है। ओए हुबदारो, जो हुजूर का आशिक है वो समझेगा, मोमिन को तो अल्लाह ही काफी है। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह बंदे को काफी नहीं है? बिल्कुल है। क्या इस बात का अबू बकर को पता नहीं था? अगर हजरत अबू बकर सिर्फ इतना कहते या रसूल अल्लाह, अल्लाह का नाम छोड़ आया हूं, समझ आई हजरत? अगर इतना कहते कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह का नाम छोड़ के आया हूं, तो भी बात दुरुस्त थी या गलत थी? बोलिए। लेकिन यूं नहीं फरमाया, फरमाया या रसूल अल्लाह, अल्लाह का और आपका नाम छोड़ के आया हूं, बाकी जो मिला वो ले आया हूं। बता दिया अगर मोहम्मद के उम्मती हो, हुजूर के दामन को छोड़े बगैर तुम्हें अल्लाह नहीं मिलेगा। हुजूर के दामन को छोड़ोगे अल्लाह तक नहीं जा सकते आप। अगर हुजूर का कलमा पढ़ा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को ईमान में पहले रखना पड़ेगा, तब जाके अल्लाह मिलेगा। फरमाया या रसूल अल्लाह, आपका और अल्लाह का नाम छोड़ आया, बाकी जो मिला वो ले आया। तो मेयार जो है सदके में, इंफाक फी सबीलिल्लाह में, वो कैफियत पर है। किस पर है? मिकदार पर नहीं है। किस पर है? कैफियत पर है। तो गरीब भी परेशान ना हो, जितना है रमजान में सदका दीजिए, खैरात कीजिए अल्लाह के रास्ते में। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमजानुल मुबारक का वो मुकद्दस अमल है जो तेज हवाओं से भी कसरत से हुजूर फरमाया करते थे। तो इसका एहतमाम करना है जी। बोलिए इसका क्या करना है? और जैसे मैंने अर्ज किया, रिज़्क़े हलाल में से सदका। किस में से सदका?
رزق حلال، رمضان میں رزق حلال کی فکر کیجئے اور اسی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا کہ شریعت کا خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا دو باتیں، شریعت کا خلاصہ دو باتیں ہیں، صدق مقال اور رزق حلال۔ صدق مقال اور صدق مقال زبان کا سچا ہو اور رزق حلال روزی اس کی پاکیزہ ہو تو سمجھو پوری شریعت پہ عمل کرنے والا ہے۔ یہ شریعت کا خلاصہ۔ تو اللہ کے راہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، 20 دن بعد 19-21 دن بعد کیا آنی ہے جی؟ عید آنی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، عید کی خوشیوں میں ان کو شریک کیجیے۔ نئے کپڑے تو دور کی بات، جن کے پاس پہننے کو پرانا لباس تک نہیں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ رمضان کے اعمال میں سے بولیے کیا ہے جی؟ ایک بہت بڑا کیا ہے؟ عمل ہے۔ اس کا اہتمام کریں گے سب کے نہیں کریں گے انشاءاللہ، ارادہ کرتے ہیں سب ساتھی انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اگلی بات اور آخری بات کر رہا ہوں، اگلے جمعے اسی عمل کا موضوع ہوگا۔ جس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان کا ایک مخصوص عمل ہے جو حضور کثرت سے فرماتے تھے، اسی طرح رمضان المبارک کا ایک مخصوص عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جیسے ہی 20 روزے مکمل ہوتے، غروب آفتاب ہوتا، غروب آفتاب سے پہلے حضور اپنا بستر مسجد میں لگا لیتے، اعتکاف فرماتے۔ کیا فرماتے؟ اعتکاف فرماتے۔ میں آپ کو اعتکاف کی اہمیت میں 1-2 حدیثیں سنا دیتا ہوں، باقی زندگی نے وفا کی تو اگلے جمعہ انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسجد میں رمضان میں اعتکاف کرے گا، جو بندہ مسجد کا رمضان میں کیا کرے گا جی؟ مسجد میں آ جائے، بستر لے کر اللہ کے در پہ پڑ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں۔ کتنی خندقوں کا؟ اور وہ 3 خندقیں کیسی ہیں کہ ہر خندق کے درمیان مشرق سے لے کر مغرب تک کا فاصلہ ہے، اتنا دور ہو جائے گا جہنم سے۔ دن کتنے ہیں؟ صرف 10۔ یہ 10 دن کا اعتکاف مسنون ہے۔ بعض لوگ 27 کو بھاگ آتے ہیں، وہ اعتکاف مسنونہ نہیں ہے۔ اعتکاف تو آپ نے کر لیا، نفلی ہے، ثواب بھی ہوگا، لیکن جسے کہتے ہیں اس پہ حضور کی سنت کی مہر نہیں ہے۔ 10 دن کا اعتکاف کرنے کا اہتمام کیجئے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ حضرت سیدنا حسین ابن علی کے فرزند ہیں، علی بن حسین بن علی، حضرت علی کے پوتے ہیں امام زین العابدین۔ یہ فرماتے تھے کہ میرے ابا جان حضرت سیدنا حسین نے ایک مرتبہ مجھے بتایا کہ رمضان کا اعتکاف کرنا 10 راتوں کا ایسے ہے جیسے کسی نے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے ادا کر لیے۔ حج اور عمرہ تو ویسے ہی بہت مہنگا ہے، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کو طاقت اور ہمت عطا فرمائے، اللہ سب کو غیبی خزانوں سے حج و عمرے پہ بلائے۔ لیکن اگر نہیں جا سکتے تو موقع موجود ہے بھائیوں، 10 دن ابھی رہتے ہیں، اپنے معمولات کا اسکیجول ایسے بنائیے، ان کو نظم ایسے دیجئے، ان کی ترتیب ایسے بنائیے کہ 20 سے روزے سے لے کر عید تک آپ کے دن فارغ ہو جائیں۔ کوئی قیامت نہیں آتی بھائی، اگر اگلا سانس نہ لے مر جائیں تب بھی بال بچے زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ کام دھندا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ تو یہ رمضان، یہ 10 دن نہیں پتا اگلے سال ہمیں نصیب ہوتے ہیں یا نصیب، تو عزم مصمم فرمائیے اس بات کا کہ انشاءاللہ اعتکاف کرنے کا بھرپور ارادہ اور کوشش کریں گے۔ میں وعدہ یہ نہیں لے رہا کہ اعتکاف کریں گے، آپ یہ وعدہ کر لیجئے کہ ہم اعتکاف کرنے کی کوشش کریں گے۔ وعدہ کرتے ہیں سب انشاءاللہ۔ اور بڑے مزے کی بات، لطف کی بات یہ ہے کہ اس جامع مسجد تقویٰ میں اس سال نہیں، ہر سال اللہ رب العزت ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمایا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ایسا ماحول مہیا کرنا یہ بذات خود ایک مقبولیت کی علامت ہے۔ ہماری جامع مسجد تقویٰ میں ہر سال اعتکاف کا ایک منظم نظام ہوتا ہے۔ منظم نظام سے مطلب یہ ہے کہ ایک ترتیب ہے معمولات کی، یہاں پہ آپ کو ایسے چھوڑ نہیں دیا جائے گا
کہ اعتکاف کرنے جاتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں شتر بے مہار کی طرح مسجد میں پڑے ہیں، فیس بک بھی چل رہی ہے، موبائل بھی آن ہے. یہاں ایسا نظام نہیں ہے. یہاں صبح تہجد سے لے کر افطار تک، اور افطار کے بعد تراویح، سورۃ الملک، عشاء کے بعد معاملات کی ایک ایسی کڑی ہے، ایک ایسا نظام ہے کہ یہاں کا 10 دن کا اعتکاف باقی جگہوں سے زیادہ سود مند اور فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ. تو یہاں پر اعتکاف کرنے کے لیے ہر سال پہلے سے ہی ساتھی نام لکھوا دیتے ہیں. ابھی سے نام لکھوانا شروع کریں. ظاہر تعداد محدود ہی رکھی جاتی ہے، ساری مسجد تو معتکفین کے لیے مختص نہیں کی جا سکتی. تو جو ساتھی اعتکاف یہاں بعد میں، پچھلے سال بھی مجھے یہ پتہ چلا کہ ساتھی اب آ کے نام لکھوا رہے ہیں، جب ہمارے پاس گنجائش بھی کیا ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ سے معذرت کرنی پڑے، اگر آپ مسجد تقویٰ میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو قاری رحمت اللہ صاحب یہاں پہ موجود ہوتے ہیں 5 نمازوں میں. آپ قاری صاحب کے پاس آئیں، اپنے نام کا اندراج کرائیں اور کوشش فرمائیں کہ رمضان کے آخری 10 دن یہ صرف اللہ کو دے دیں. رمضان کے آخری 10 دن کس کو دے دیں؟ اللہ کو دے دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 دن کا کامل اعتکاف کر کے نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا ہو. تو ذرا اس پہ عمل کر کے دیکھیے، معاملات کو ترتیب دے کے دیکھیے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھیے، سنتوں اصلاحی بیانات، فقہی معلومات اور مستند دینی تعلیمات کے لیے مولانا احمد مدنی عباسی چینل سبسکرائب کریں.